السلام علیکم یوٹیوب چینل ابھرتا سورج پہ خوش آمدید. میں ہوں سید احمد حسن. ویورز آج پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں. ہاتھ پکڑ او میرا سونا تینو حسین نہ آئے چالا تجھی میں پیا شیعوں نے خود مارا خود روتے ہیں. سر مجھے بتائیں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے نے مارا. اس بچے کے رونے اور پلکنے کا انداز آپ چیک کر رہے ہیں. دیکھیں باتیں کر دینی نا بہت آسان ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں جو چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. دیکھیں وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بٹ آپ جو الزام تراشی کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں ان کو جو چیز بتائی جاتی ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ چیز بتائی جاتی ہے. پہلے تو شیعوں کا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا شیعہ گھرانے کے اندر، اس کو جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے نا وہ بہت مختلف ہوتا ہے. ان کے ہاں خوشی کا کنسیپٹ نہیں ہے اس طرح سے. ان کے ہاں تو دونوں عیدیں نہیں منائی جاتی، نہ بڑی عید نہ چھوٹی عید. غم کی کیفیت ہے وہاں پہ. ان کے بچے جو ہیں وہ غم کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں. چلے آپ اس کو تو یہ کہہ دینا کہ وہ کربلا کے اندر تو ہوا تو وہ چھوٹی عید اور بڑی عید کو بھی اسی طرح، کیونکہ ان کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہماری جو خلقت ہے اس کا مقصد ہی عزاداری حسین ہے. اور جو کربلا کے اندر ظلم ہوئے اس ظلم کے جو بدلہ لیا وہ تو امیر مختار نے جو لیا، اس کا بدلہ جو ہے وہ امام زمانہ جو ہے قائم جب اپنا ظہور کریں گے تو وہ آگے بدلہ لیں گے. اس وقت تک ہم نے اپنی اس عزاداری کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں اب آپ ایک بچہ جب پیدا ہوا اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں بھر دیں گے کہ یہ ہم نے اس سلسلے کے اوپر چلنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گی. اس کے اندر سے وہی چیزیں فیڈ رہیں گی جو اس کو بچپن سے بتا دی گئی. اور پھر کچھ آج 5 سال 20 سال 15 سال 20 25 سال ہوئے اس کی عمر جاتی ہے آگے، مطلب وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ آگے کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور اب آپ نے یہ نہیں یہ فالو کرنا ہے. مجھے بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا خود ہی مارا. اس کو تو نہیں یہ بات بتائی گئی نا کہ خود ہی مارا خود ہی ہوتے ہیں. اس کو تو کچھ اور بتایا گیا. اس کو ایک ظلم کی داستان بتائی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر رکھی گئی تھی اور وہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قرآن کے اندر ذبح عظیم کے نام کے ساتھ منسلک کیا اور وہ کربلا کے اندر آ گئی ذبح عظیم. اور جو واقعات بتائے جاتے ہیں کربلا کے کہ کیا جس طرح سے 2 محرم الحرام کو آئے اس کے بعد قافلے لگے اور پھر کس قافلہ آیا پھر خیمے جو ہے وہ اکھاڑ کے پیچھے لے کے جائے گئے اور پھر 9 10 محرم کی جو وہ اس کے اندر یہاں تک تو روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو جو ہے وہ آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کے بلایا تو وہ اتنا فاصلہ طے کر کے حبیب ابن مظاہر جو آئے اور اس وقت کتنا وہ فاصلہ رہا فجر سے لے کے عصر تک کے فاصلے کے اندر جو ہے وہ آ گئے. اس وقت تک وقت مطلب کس طرح تو یہ بتایا جاتا ہے وقت رک گیا اور یہ وقت کے اوپر قابض ہے، زمان و مکان کے اوپر جو ہے وہ گرفت ہے ائمہ کی. ان کو تو یہ بتایا جاتا ہے نا. ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ اپنی جو خوشی ہے وہ آپ کی خوشی آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کی زندگی آپ کی ہے ہی نہیں، یہ ان کی ہے اور آپ نے اسی کے غم کے اندر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی. اور یہاں تک پھر وہ حدیثیں ان کو روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ جب آپ بتایا گیا مولا حسین نے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے یہ امیر ہے اور دوسرا جو ہے وہ غریب ہے، تو پوچھا گیا تھا غریب کون سا، تو آپ نے کہا تھا کہ جو امام حسین ہے یہ غریب اور امام حسن جو ہے وہ امیر ہیں، کیونکہ امام حسین جو غریب ہے ان کو کربلا کے اندر جو شہید کر دیا جائے گا اور ان کو کفن بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا. اس وقت جو آپ کی والدہ تھی جناب فاطمہ الزہرا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو رونے کے لیے مطلب کوئی بھی، تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم جو ہے وہ پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے کو روئے گی. اس وقت جو ہے وہ شیعوں کو جو ہے وہ، اور آپ نے کہا تھا کہ جو میرے بیٹے کے اوپر ایک اشک بھی بہائے یا ایک آنسو بھی بہائے اس کے اوپر اور یہ طرفین کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. باقی تو چلے واقعہ چھوڑے نہیں، طرفین کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو امام حسین کے غم کے اندر روئے اور رلائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. وہ تو اسی غم کے اندر رہتے ہیں نا اسی چیز کو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہو نا اس کو تھوڑا ویسے دیکھ لیا کریں کہ وہ کس اس کے اندر چیز کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے نا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر دلیلیں ان کا آپ کے پاس بھی موجود ہے ان کے پاس بھی موجود ہے، دونوں فریقین جو دلیلیں جو وہ دیں گے.
وہ پھر کیونکہ صحیح حق کا فیصلہ تو تب بھی نہیں ہوگا جتنی مرضی دلیلیں دے دیں. انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑے جھوٹ کو بھی جو ہے نا وہ دلیلوں سے سچ ثابت کر دیتا ہوتا ہے. تو دلیل سے بری شے ہے ہی کوئی نہیں. حق تو اس وقت ثابت ہوگا جب قیامت جو ہے وقوع پذیر ہوگی اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پہ حق کا فیصلہ ہوگا کون حق پہ اور کون باطل کے اوپر ہے. ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ اصل کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم دوسرے کو جب اپنے آپ جو مسلمان رائبل کے اندر اجتماع کے اندر لوگ نکلتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے. اہل تشیع حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مجالس کے اندر جو ہے وہ کر لیں. جو اہل سنت حضرات ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محفل میلاد کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہمیں نا لوگوں کو اپنے مطابق چلانے کا بہت شوق ہے کیونکہ ہم یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے جو ہیں وہ غلط. آپ کو کیا لگتا ہے جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کو نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں؟ آپ جا کے پڑھیں سلطنت عثمانیہ جس وقت حملے ہوئے ہیں سلطنت عثمانیہ کے اندر اس وقت جو انہوں نے پیغام بھیجا مسلمان حکمرانوں کو جنت کی ضمانت دے رہے تھے وہ مسلمان حکمرانوں کو کہ تم ہمارے مذہب کے اوپر آ جاؤ تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہاں پہ ہر فرد کو یہی لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور باقی سارے غلط. میرے حساب سے نا صحیح غلط نہیں ہوتا. آپ کی نیت جو ہے نا اصل وہ معنی رکھتی ہے. آپ خدا ایک ہی ہے جس کو سب پکار رہے ہیں لیکن کس نیت کے ساتھ پکار رہے ہیں اور کس سچائی کے ساتھ پکار رہے ہیں. اگر وہ سچائی آپ کے اندر سلامت ہے نا تو آپ جس مرضی رستے کے اوپر وہ آپ کو حق کے رستے کے اوپر لگا دیتا ہے. جناب سلمان فارسی 600 سال تک جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں حق کی تلاش کے اندر. ٹھیک ہے آگ کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے وہ. اور جب حق نے ان کو اللہ نے ان کی تڑپ دیکھی حق تک پہنچنے کی تو لا کر رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو چھپا دیا. تو یہ آپ کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ حق کو ڈھونڈنے کے اندر کتنے سچے ہیں. اگر آپ واقعی حق کی تلاش کے اندر ہیں تو خدا آپ کو خود حق کے رستے کے اوپر ڈال دے گا. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون لوگ کتنی تبلیغ ہے. جو خود تبلیغ کرتے پھرتے ہیں یہ ان کے رستے کے اوپر آ جائے نا کہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک بندہ 25 سال 30 سال ایک رستے کے اوپر چلا اور آپ اس کو بعد میں کہیں گے تم اپنا رستہ بدل لو. یہ اتنا آسان نہیں ہوتی چیزیں. لوگوں کو غلط کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن وہ جس کاز کے اوپر وہ چیزیں کر رہے تھے ان کو آ کر سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو بدلنے کے بجائے نا لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ کیوں کرتا ہے تو آپ پھر اس کو بہتر طور پہ سمجھا سکتے ہیں کہ یار تمہاری فیلنگز ایکچوئل میں یہ ہیں لیکن جو فرمان ہے وہ یہ ہے. تب آپ ان کو ایک اچھے انداز کے اندر سمجھا سکتے ہیں تو شاید اس کو بات سمجھ بھی آ جائے. تو اپنا پیغام دینے کا اور لوگوں کو کچھ کہنے کا یا کسی تک اپنا پیغام پہنچانے کا انداز دیکھیں کہ آپ کس انداز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کیا الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں. کسی کو کافر کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو جا کے دیکھنا کہ وہ کس نہج کے اوپر اور کس فلسفے کے اوپر وہ چیز کر رہا ہے وہ سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ اپنے طور پہ تو وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ آپ کے لیے غلط کر رہا ہے لیکن اپنے لیے تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے نا سارا کچھ. اس کے پاس اپنی دلیلیں موجود ہیں اور غلطی اس کا اگر وہ غلط ہے تو غلطی اس کی نہیں ہے. وہ پیدا ہی اس گھرانے کے اندر ہوا ہے تو اس کی کیا غلطی اس کے اندر. ٹھیک ہے اب آپ اس کو تبدیل کرنے کے لیے آ گئے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اس کو تو نہیں لگ رہا کہ آپ ٹھیک. ٹھیک ہے اور جہاں تک تو یہ تو خیر یہودی مسلمان کی علیحدہ بات ہے. آپ تو مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو جب کافر کہہ رہے ہیں تو باقی پیچھے کیا بات رہے. ہمیں میرا خیال سے کہ دوسروں کو کافر کہنے سے اور دوسروں کو بدلنے کے بجائے اگر ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم بہتر طور پہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ